جی السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے سے اتنا گھبراتے یا اتنے ڈرتے کیوں ہیں. کچھ چند پوائنٹس ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا، تو اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے لیک آف نالج. لوگوں کو ریئل اسٹیٹ کی سب سے پہلے نالج سب سے کم ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کو کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے ان اینڈ آؤٹ کو جاننے کے لیے. پھر آ جاتی ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ سب سے مین چیز ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکولر ٹائم پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کون سا ٹائم اپ ہے، کس ٹائم آپ نے مارکیٹ میں پرچیزنگ کرنی ہے، کس وقت آپ نے مارکیٹنگ میں سیل کرنی ہے. تو وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے نا کہ لوگ اس چیز پہ بہت زیادہ لیک کرتے ہیں اور ان کے کانفیڈنس میں کمی آتی ہے، جیسے لوگ بہت زیادہ اس چیز سے افریڈ ہوتے ہیں. اب جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے رسک آف لاس. آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ ایک بزنس ہے، اور بزنس کے لیے اپ اینڈ ڈاؤن مطلب فائدہ اور نقصان دونوں چیز ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. تو لوگوں کو لاس کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بھئی لاس نہ ہو جائے، ہمارے پیسے نہ ڈوب جائے. تو یہ بزنس کا حصہ ہے. اگر آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے لاس کو، تو آپ کو آگے فائدہ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی مائنڈ میں رکھنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ ریئل اسٹیٹ سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے. جو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے اپ فرنٹ کاسٹ، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ. جو انیشیل رقم ہوتی ہے، جو ظاہر سی بات ہے 10% یا 20% آف دی ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے. تو وہ کبھی 2 لاکھ ہوتی ہے، 2.5 لاکھ ہوتی ہے، 3 لاکھ ہوتی ہے، 5 لاکھ ہوتی ہے، 10 لاکھ ہوتی ہے. تو وہ جو انیشیل رقم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے ایک ساتھ اتنی زیادہ رقم دینے پہ. تو وہ بھی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ریئل اسٹیٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ساتھ اتنی ساری اماؤنٹ کیسے ہم ایک پروجیکٹ میں دے دیں. وہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب آپ کو ایک چیز پہ ٹرسٹ ہوتا ہے. اب وہ ٹرسٹ آپ کو تب ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی پرٹیکولر نالج ہو، اس کو ساری نالج ہو، اپ اینڈ ڈاؤنس آپ کو پتہ ہو، تو پھر آپ کو ایزی ہوتا ہے انویسٹ کرنے. اچھا، جو اب اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے مارکیٹ فلکچویشن. مارکیٹ فلکچویشن ہر کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے سٹاکس کا اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے ڈیو ٹو گورنمنٹ پالیسیز چینج. جب گورنمنٹ پالیسیز چینج ہوتی ہیں تو جیسے سٹاکس میں اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے، اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، جس کے اندر بائنگ اور سیلنگ کا ایک دار و مدار چلتا ہے. تو اس فلکچویشن کی وجہ سے بھی لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز کا ریٹ بہت زیادہ گر چکا ہے. اب وہ ہوا تو مارکیٹ گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے لوگ، جو عام لوگ ہیں جنہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر زیادہ ان نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. تو وہ مارکیٹ فلکچویشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی نالج کے اوپر ہے. اگر آپ کو اس چیز کی نالج ہو، آپ نے چیزوں کو پڑھا ہوا ہو، تو آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے. تو وہ بھی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹس تھے جن کی وجہ سے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. باقی اگر ان پوائنٹس کو اوور کم کر لیتے ہیں تو پھر تو اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے فائدہ نقصان دونوں نصیب کی بات ہے، لیکن مین چیز رسک لینے میں. جب آپ رسک لیتے ہیں تو بندہ آگے جاتا ہے. ہمیشہ انویسٹ کرنے سے بندہ آگے بڑھتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. باقی اس ٹائپ کی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.